فاستبقوا الخیرات کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤ. لہٰذا ایک دوسرے سے سبقت لے جانا. یار یہ ماشاءاللہ تلاوت کر رہا ہے، میں کیوں نہ کروں؟ یہ نفل پڑھتا ہے، میں کیوں نہ پڑھوں؟ تو یہ اعمال کے اوپر سبقت لے جانا یہ سنت ہے صحابہ کرام کی. وہ ایک دوسرے کے اوپر فوقیت اور ایک دوسرے کے اوپر اعمال کے اعتبار سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، پوری زندگی ان کی کوشش رہی کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں. ایک موقع ایسا آیا غزوہ تبوک، خلاصہ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے صاف صاف فرمایا کہ دیکھو ہمارا سفر تبوک کی طرف ہے اور بہت لمبا سفر ہے، وہاں ہمیں راشن کی بھی ضرورت ہے، ہمیں زاد راہ کی بھی ضرورت ہے، لہذا قربانی ہے. اور پھر اوپر سے صحابہ کرام کے سال بھر کا گزارا وہ کھجوروں کے اوپر تھا اور وہ پکی ہوئی تیار فصل. ذرا کسی ذمہ دار کو آپ کہیں نا جون کے آخر میں جولائی کے اندر کہ جی ذرا 4 مہینے کے لیے نکلو، چلے کے لیے نکلو، تو کہے گا مولوی صاحب گندم ہماری کڑکاں ساڑیاں تیار کھلوتیاں نے، ٹھیک ہے جی. آج ذرا کہو ان کو، آج کل کنو ہمارا تیار کھڑا ہے بھائی، سرگودا والے کہیں گے. تو ہمارا تو گزر بسر ہی اس کے اوپر ہوتا ہے. آپ ایسے کہہ رہے ہیں جولائی کے بعد کا رکھ لیں، جولائی کے بعد کا رکھ لیں. فصل پکی کھڑی ہے، لہٰذا حضور نے صاف صاف فرمایا. پہلے جب سفر پر جایا کرتے تھے حضور کا انداز یہ ہوتا تھا، جانا مشرق کی طرف ہے تو معلومات اکٹھی کرتے تھے مغرب کی، شمال کی طرف جانا ہے جنوب کی معلومات اکٹھی کر رہے ہیں. وجہ کیا تھی؟ تاکہ جاسوس اور جو خفیہ تنظیموں کے لوگ وہ رپورٹ ان کو دیں جب جا کر کفار کو، وہ مغرب کی دیں کہ یہ مغرب کی معلومات لے رہے ہیں. یعنی اپنے اسفار کو پوشیدہ رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. حضور نے فرمایا مال لے آؤ، بہت ضروری ہے. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات بڑے وسیع تھے، مالی حالات. حضرت عمر کہنے لگے کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. لہٰذا حضرت عمر نے جتنا مال لیا، اپنے مال کا نصف، وہ اتنا تھا کہ ابو بکر جو مال لے کر آئے اس کے مقابلے میں وہ قلیل تھا، بہت کم. تو اس پر جب حضور کی خدمت میں پیش ہوئے، حضرت عمر نے اپنا مال پیش کیا تو ادھر سے لسان نبوت کا انداز بدل گیا، سوال کا انداز بدل گیا. سوال تو یہ بنتا تھا کتنا لے آئے ہیں، کتنا لے کر آئے ہو. سوال کا انداز بدل گیا. فرمایا گھر پہ کیا چھوڑا، پیچھے کیا چھوڑا. تو حضرت عمر کہنے لگے کہ پیچھے اتنا ہی چھوڑا جتنا لے کر آیا ہوں، یعنی ہاف. جیسے ہی ابوبکر داخل ہوئے ان کا مال تھوڑا تھا، وہ پیش کیا خدمت میں. تو حضور نے جب سوال کرنے لگے، حضرت عمر کہنے لگے میں اتھی سمجھ گیا کہ آج بھی آگے نہیں جا سکتا، آج بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. حضور نے پوچھا کہ ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑا، پیچھے کیا چھوڑا. میں یا رسول اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، جو تھا وہ لے آیا. اس موقع پر حضرت عمر فرمانے لگے کہ ابو بکر میں تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، آج میرے پاس موقع تھا، اگر میں آج نہیں بڑھ سکا تو آئندہ بھی کبھی تم سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور بڑھ بھی کوئی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ یہ ثانی اثنین ہے، یہ حضور کا ثانی ہے، ثانی حضور کا ثانی ہے، کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا. تو یہ شان صدیق کی تھی اور کسی کی نہیں تھی.